السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام فضل جسوال ہے. میں آپ سب کو اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. لاہور لٹریری فیسٹیول کی انتظامیہ خصوصاً رضی احمد صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا. خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں کچھ گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ نایاب اور خوبصورت ویڈیو کلپس موجود ہیں، وہ بھی پیش کیے جائیں گے. پروفیسر احمد شاہ بخاری، بیٹر نون ایز پطرس بخاری، ایک ایسی بلند قامت شخصیت ہیں جن کی کئی جہتیں ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر جہت اپنی مثال آپ ہے. اردو ادب کے بے حد مقبول مزاح نگار کے طور پر، ایک کامیاب براڈ کاسٹر کے طور پر، ایک غیر معمولی استاد اور تدریسی منتظم کے طور پر، ایک عالمی سفارتکار کے طور پر جس کو ڈپلومیٹ کہا گیا اور آپ نے اقوام عالم سے اپنی سفارتکاری کا لوہا منوایا، ملک پاکستان کا نام بلند کیا، دوستوں کے دوست اور ایک شفیق باپ. پطرس صاحب کے تعارف کے لیے میں کیفی اعظمی کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. گزرنے کو ہزاروں ہی قافلے گزرے، گزرنے کو ہزاروں ہی قافلے گزرے، زمیں پر نقش قدم بس کسی کسی کا رہا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان سید ایاز بخاری صاحب موجود ہیں. آپ ایک تالیوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ان سے تعارف ہے. آپ ایک بزنس پروفیشنل ہیں، دبئی میں مقیم ہیں، آج صبح ہی وہاں سے تشریف لائے ہیں. اینڈ ہی از دی گرینڈ سن آف پطرس بخاری. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. اہل لاہور کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور پطرس صاحب کی فیملی ممبر کے طور پر ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سے پطرس بخاری صاحب کے حوالے سے ہمیں بہت اہم اور دلچسپ معلومات حاصل ہوں گی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ کچھ اپنا تعارف بھی کروائیں اور پطرس صاحب کے خانوادے سے اپنے تعلق کو آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں رضی احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو لاہور لٹری فیسٹیول کے چیف ایگزیکٹو ہیں. انہوں نے یہ مجھے بلایا خاص طور پہ دبئی سے اور کہا کہ یہ میں پروگرام پریزنٹ کروں، تو ان کا بہت شکریہ. اور فضل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. جیسا کہ فضل صاحب نے کہا، میں اپنی ساری عمر ایک پروفیشنل بزنس انوائرمنٹ میں رہا ہوں اور ابھی بھی اسی میں ہوں. اور جہاں تک پطرس بخاری کا تعلق ہے، وہ میرے دادا ضرور تھے، اور ان کے بارے میں تحقیق جو ہے میں پچھلے 25 سال سے تقریباً لگ بھگ کر رہا ہوں، ایز اے مشغلہ آپ سمجھ لیجئے، ود ایموشن. اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیدائش 1898 میں ہوتی ہے اور وفات 1958 میں، گویا 60 سال کی عمر ان کی رہی. اب یہ جو 60 سال ہیں، ان میں چیدہ جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے پطرس کا نام منتخب کیا اپنے لیے. انہوں نے پطرس کے مضامین لکھے جو کہ بہت مشہور ہیں، پچھلے 100 سال سے تقریباً 98 ایئرز ہو گئے چھپے ہوئے، ہمارے تمام اسکولوں وغیرہ میں ہوتے ہیں. اور انگریزی کالج پشاور سے میٹرک کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے، ماسٹرز کیا، پھر یہاں پڑھایا گورنمنٹ کالج لاہور میں کئی سال. بیچ میں کیمبرج یونیورسٹی گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں بہت اچھا کام کیا. پھر واپس آئے، آل انڈیا ریڈیو کے پھر ڈائریکٹر جنرل بنے پری پارٹیشن 1947 تک، اور تقسیم ہند پہ پھر واپس آ گئے ایز پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور. اور پھر وہاں سے یہاں سے 2 سال 3 سال رہ کے
पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए, लियाकत अली खान साहब ने उनको किया था एज पाकिस्तान फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव 1950 में। वहीं पे रहे 8 साल और वहीं पे इंतकाल हुआ और वहीं पे दफन है। ये तो हाइलाइट्स हो गई, लेकिन जो चीज़ मैं समझता हूँ कि एक पस मंज़र हमें इन 60 सालों का देखना चाहिए कि ये पैदा होते हैं तो एक कॉलोनियल ईरा जो है वो बहुत फर्मली इंट्रेंच्ड है पूरी दुनिया में, बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट में। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होती है तो वो तकरीबन 20 साल उनकी उम्र होती है और शऊर उनका जागा हुआ था, यहाँ पे पढ़ रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज में। ये तो हो गई बात 1918, 20, 25 तक। उसके बाद 1940 में 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। ही इज अ ग्रोन एडल्ट बाय देन इन चार्ज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वहाँ से 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, इंडियन कांग्रेस ने शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो भी उसमें रहे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, वो भी हमने सबने सुना हुआ उसके बारे में, वो भी उन्होंने देखा। और फिर यूनाइटेड नेशंस में गए, जब यूनाइटेड नेशंस बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और कॉलोनियलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी, उसमें भी उन्होंने अपना हिस्सा डाला। और इन सब चीज़ों का हमें उनकी शख्सियत में असर मिलता है और नज़र आएगा। तो ये मैं चाह रहा था कि एक पस मंज़र हो जाए इनकी जो 60 साल ज़िंदगी है वो किस माहौल में गुजरी और उस माहौल ने उनकी शख्सियत को कैसे उजागर किया, या उनके अंदर शऊर जो उजागर हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये जहाँ तक खानवादे का ताल्लुक़ है, इनकी फैमिली, इनके वालिद जो हैं वो बारामूला कश्मीर से हिजरत की उन्होंने 1800s में, लेट 1800s। और उससे पहले अगर आप जाएं तो उच्च शरीफ में जलालुद्दीन शाह बुखारी से सिलसिला मिलता है उनकी फैमिली का, जो फैमिली ट्री मेरे पास मौजूद है, और उनके थ्रू हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शजरा उनका मिलता है। तो ये पूरा हमारे पास एक फैमिली ट्री है जो अपडेट होती रहती है। तो ये इनका बैकग्राउंड ये है कि बुखारा से आए थे अराउंड लेट 1700s। मुझे इत्तफाक हुआ बुखारा जाने का 2-2.5 साल पहले। तो जब मेरा नाम उन लोग ने सुना तो कहने लगे कि आप तो अपने ही मुल्क आए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल ये कुछ बैकग्राउंड है। कुछ जैसे फजल साहब ने कहा कि मुझ पे 2 किस्म के बोझ रहे हैं सारी उम्र। जब किसी ने सुना कि अच्छा तुम पतरस के पोते हो तो तुम भी लिखते हो, तो मैं कह नहीं, मैं तो नहीं लिखता भाई, ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन सारी उम्र ये सुनना पड़ा और अभी तक सुनते हैं। उसके बाद मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, तो बड़ी वाली, तो उसको मजमून मिला पतरस पे लिखो, तो उसका मुझ पे असर पड़ा कि मैंने इंटरनेट जब चेक किया तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने उस पर एक वेबसाइट बनाई, उस पर थोड़ी सी तफसील बाद में करेंगे। हमारे पाकिस्तान के एक तारीखदान गुजरे हैं के अजीज़ साहब, उन्होंने बहुत काम किया है। चौधरी रहमत अली की बायोग्राफी उन्होंने लिखी और भी किताबें लिखी, मर्डर ऑफ हिस्ट्री जो कि यहाँ बुक शॉप में अवेलेबल है। वो पतरस बुखारी की बायोग्राफी पे काम कर रहे थे। तो मैं कराची में उस ज़माने में रहता था, मेरे वालिदैन यहाँ लाहौर थे, तो मेरे वालिद का मुझे फ़ोन आया कि भाई के तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरी उनसे 1-2 दफ़ा पहले मुलाकात हो चुकी थी। तो मैंने कहा मुझे आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन किया कराची से तो मुझे ऐसे लगा कि कुएं में से आवाज़ आ रही है उनकी। बहुत बीमार थे। तो कहने लगे तुम कब आ रहे हो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल मैं चला गया, आ गया लाहौर। तो मैं और मेरे वालिद गए उनके घर। तो उन्होंने मेज़ के ऊपर कागजात बहुत सारे रखे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे दादा की बायोग्राफी पे काम कर रहा हूँ, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देगी कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ, और ये जिम्मा मैं तुम्हारे डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा बोझ है। कहने लगे कि पोते के ऊपर दादा का बोझ नहीं होता। मैं कहा आप तो एक बहुत बड़े तारीखदान हैं, आपके से मुझ पे बोझ आ रहा है काफ़ी। तो ये बात हो गई है सन 2009 की, जनवरी या फरवरी।
इत्तेफाक ये हुआ कि जुलाई 2009 में उनका इंतकाल हो गया, तो उनका काम अधूरा रह गया। तो मैं उस वक्त से लगा हूँ, कोशिश है कि आपके सामने कुछ पेश करूँगा, उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें पसंद आएंगी। जी बुखारी साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में ये रहा है और शायद ऑडियंस में से भी लोगों के जहन में हो, कुछ लोग पतरस कहते हैं और कुछ पितरस कहते हैं। मेरा ख्याल बुखारी साहब इज मोस्ट रेलिवेंट पर्सन जो हमें इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकते हैं इस चीज़। इसका जो संजीदा जवाब है वो ये है कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इनके एक टीचर थे पेशावर में, उनका नाम था पीटर वॉटकिंस, तो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा और अपना तखल्लुस पीटर रखा। फिर यहाँ आए और उसके बाद उन्होंने अपना तखल्लुस पतरस रखा। तहकीक के बाद पीटर अंग्रेजी का लफ्ज़ है, पतरस एक यूनानी शहर है, उसका नाम है पतरस, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन ग्रीस। और फ्रेंच में एक नाम है पियर। दरअसल पियर, पतरस एंड पीटर, इनके मायने एक ही हैं। और अरबी में एक साहब गुजरे हैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी, बोतरस गाली, शायद कुछ लोग होंगे, तो अरबी में बोतरस है। बोतरस, पतरस, पीटर, पियर, दे ऑल द सेम। जिस तरह हम क्रिश्चियनिटी में जोसेफ कहेंगे, इस्लाम में हम यूसुफ कहते हैं, या जोन्स कहते हैं, या यूनुस कहते हैं, तो इसी तरह ये भी है। अब जहाँ तक पितरस का ताल्लुक है, बहुत से लोगों के ज़बान पे पितरस है। जब एक मुसन्निफ अपना नाम खुद जिस तरह मर्जी रख रहा है, हम कौन होते हैं चेंज करने वाले। मैं ये तो हो गया संजीदा जवाब। गैर संजीदा ये है कि जिस तरह गलत को गलत कहना गलत है, तो पतरस को पितरस कहना उतना ही गलत है। बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है कि एज ए राइटर एंड एज सब चीज़ें हमने सुनी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी पेश करना चाहूँगा, और ये सन 2008 में हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी वेनेसा रेडग्रेव, वो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर थी। तो उन्होंने 60वीं सालगिरह यूनिसेफ की मनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिससे उनके रिसर्चर्स ने मुझसे रब्ता किया। बहरहाल वो वीडियो फुटेज ढूंढ रहे थे बुखारी साहब की, वो तो नहीं थी। तो ये उस डॉक्यूमेंट्री का 2-2.5 मिनट का एक एक्सट्रैक्ट है, वो आप जरूर सुनिए। वेनेसा रेडग्रेव आपको टीवी पे अपना स्क्रीन पे नजर आएंगे। जरा वीडियो नंबर 1 से। And suddenly it was as if sunshine shone everywhere. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. What a discovery. The peoples of the world and the governments have discovered that human rights are the way to stop another genocide, to build the human rights of all peoples without any discrimination against anyone for race, for nationality, for religion, or political reasons either. And my parents talked a lot to me about UNRWA. And I didn't know what this name UNRWA meant until much, much later. But I knew that what UNRWA did was to bring food, blankets, shelter, and medical help to the children all over Europe whose lives had been absolutely wrecked by Hitler's occupation. And from UNRWA came the International Children's Emergency Fund. The specific mandate that came from the United Nations in Geneva was help the children. And a very important principle, children of the enemy country and children in the countries which the enemy had occupied. In other words, helping all children. And thanks to a professor, his name was Professor Ahmed Bukhari, a Pakistan delegate, the United Nations Children's Fund, UNICEF, came about because
About 3 years afterwards, this wonderful professor, supported increasingly by more and more delegates, said, "But this work for children can't stop. There are children all over Asia, Africa, Latin America, who are not only dying through wars, but through starvation, through poverty, through disease." And the next time you hear the phrase starving child, you might think of this face. आज यूनिसेफ 190 ममालिक में काम कर रही है और इसका जो बुनियाद रखी वो बुखारी साहब का उसमें हाथ रहा है. जी, स्लाइड नंबर 5 पे मूव कर लें. जी, ख़ातिन हज़रात, आप यकीनन मज़ामीन पतरस से वाक़िफ़ होंगे और बिलाशुबा ये जिस तरह से इकबाल और गालिब शायरी में अपना मकाम रखते हैं, मेरा ख़्याल है वही मकाम पतरस का मिज़ाह के अंदर है. और इस किताब में एक ख़ूबसूरत बात और है कि जहाँ इसमें 11 मज़ामीन हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं, तो इसका दिबाचा भी बहुत इंटरेस्टिंग है और दिबाचा से ही आपको किताब के बारे में एक लुत्फ़ आना शुरू हो जाता है. तो मैं इसको आपके सामने पेश करता हूँ. जी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू. अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है. अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ. अपने पैसों से खरीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है. अब बेहतर यही है कि आप इस किताब को अच्छा समझकर अपनी हमाकत को हक बजानिब साबित करें. इन मज़ामीन के अफराद सब ख्याली हैं, हत्ता कि जिनके लिए वक्तन फ़वक्तन वाहद मुतकल्लम सीगा इस्तेमाल किया गया है वो भी हर चंद कहीं के हैं नहीं हैं. आप तो इस नुक्ते को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कई पढ़ने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी. इनकी गलतफहमी दूर हो जाए तो क्या हर्ज है. जो साहब इस किताब को किसी गैर मुल्की ज़ुबान में तर्जुमा करना चाहें वो पहले इस मुल्क के लोगों से इजाज़त हासिल कर लें. पतरस अहमद शाह बुखारी. जी, नेक्स्ट वीडियो जी, वीडियो नंबर 2. एज ए राइटर ये वीडियो काफ़ी दिन 2008 में बनी. इसमें से कई लोग जो हैं गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमने इनको कैप्चर कर लिया. इस मौसम में जितने फूल खिलेंगे उनमें तेरी याद की खुशबू हर सू रोशन होगी. पत्ता पत्ता भूले बिसरे रंगों की तस्वीर बनाता गुजरेगा, एक याद जगाता गुजरेगा. इस मौसम में जितने तारे आसमान पर जाहिर होंगे इनमें तेरी याद का पैकर मंजर मंजर हुरियां होगा. तेरी झिलमिल याद का चेहरा रूप दिखाता गुजरेगा. इस मौसम में दिल दुनिया में जो भी आहट होगी इसमें तेरी याद का साया गीत की सूरत ढल जाएगा. पतरस के मज़ामीन आज से 75 बरस या 76 बरस पहले लिखे गए, लेकिन आज भी उनकी शादाबी और उनकी ताजगी वैसे ही बरकरार है. तलबा में पतरस को सारी उम्र दिलचस्पी रही. कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म हमेशा ये ख्वाहिश रखते हैं कि पढ़ें तो कॉलेज में, लेकिन रहें हॉस्टल में, इसलिए कि हॉस्टल में उन्हें धमा चौकड़ी मचाने का मौका मिलता है. तो सबसे पहले जिस मजमून के चंद टुकड़े आपको सुनाऊंगा उसका उन्वान है हॉस्टल में पढ़ना. इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने जब पहली मरतबा बीए का इम्तिहान दिया तो मैं फेल हो गया.
اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد بھی جب 3-4 دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا ضروری ہے. BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے. میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا، وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں، لیکن فارسی میں بھی فیل ہو گیا. فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے از حد حیرت کا موجب ہوا. اور سچ پوچھیے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی، لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے. اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں. اب قاعدے کی روح سے ہمیں BA کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے. ہم نے جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے. پہلے 2 میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ چوتھے سال ہم انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور 5ویں سال فارسی اور تاریخ میں، اور اس سے اگلے سال انگریزی اور تاریخ میں. گویا جن 2 طریقوں سے ہم 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیے. اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں ایک ساتھ فیل ہونا ناممکن سمجھا گیا. اب ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی. اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے. پطرس بخاری نے گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کے بعد اپنی علمی تعلیم کی پیاس بجھانے کے لیے انگلستان کا رخ کیا اور ایمانوئل کالج کیمبرج میں داخلہ لے لیا. انہوں نے یہاں پر بھی انگریزی کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. اس دوران میں انہوں نے اردو زبان میں مضامین بھی لکھے جو پطرس کے مضامین کے نام سے مشہور ہوئے. پطرس نے جس وقت مضامین لکھنا شروع کیے اس وقت کوئی اور اس طرح کے مضمون پہلے ان سے نہیں لکھے گئے. پطرس بخاری کی نثر کا جو کمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر آسانی سے، اس قدر سہل اور اس قدر رواں ان کا اسلوب ہے کہ ویسا اسلوب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. پطرس بخاری نے اپنے مضامین میں، اب مثلا سائیکل دیکھیں، بائیسیکل، تو وہ تو کوئی مزاح پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو مزاح نگار کا اپنا انداز ہے اور اپنی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے بائیسیکل جیسی چیز جو ہے وہ مزاح سے بھرپور نظر آتی ہے. میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب بائیسیکل کو اونے پونے داموں کو بیچ کر جو وصول ہو اس پر سب شکر ادا کروں. بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ صحیح، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہوں گے. دکاندار بڑھ کر آیا میرے پاس، لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا. عمر بھر کبھی کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی. مجھے یہ بھی نہ معلوم کہ ایسے موقعوں پر کیا کہتے ہیں. آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تأمل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ بائیسیکل ہے. دکاندار کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا لوگے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیچتے ہیں ہم. دکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے. پھر بائیسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائیسیکل کو دیکھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آدمی کون سا ہے اور بائیسیکل کون سی ہے. آخر بولا مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا؟ میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا. کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا؟ پھر چلائے گا. دکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائیسیکل بکنے آئی ہے. اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا. کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ. کہنے لگا سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے. میرا خون کھول اٹھا، میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے. میں نے کہا او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان،
مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا۔ ان کا تبسم جو ہے وہ زیر لب ہے۔ اب زیر لب تبسم کی میں آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں دے سکتا کہ وہ جا رہے ہیں ایک بائسیکل جو بالکل نہایت خستہ حالت میں ہے اس کو بیچنے کے لیے، اور مستری سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو مستری نے خدا بخش سے کہا ذرا ادھر آنا، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اور وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا، اب وہ لکھ سکتے تھے کہ مستری آگے آ گیا، یہ مستری آیا، لیکن یہ کہنا یہ زیر لب تبسم کی بہترین مثال ہے۔ بخاری صاحب، جب تک اردو ادب زندہ ہے بخاری صاحب کا نام زندہ ہے۔ بہت لوگ نہیں سمجھتے کہ پطرس نے کچھ شاعری بھی کی ہے۔ اگر یہ نثر اور شاعری میں مزاح ہی لکھتے رہتے تو ہمارا ادب مالا مال ہو چکا ہوتا۔ اب بھی کافی ثروت مند بنایا انہوں نے ہمارے مزاح کو۔ مہکدے میں ایک نظم ہے، دوراہا ایک نظم ہے، بالکل منفرد انداز کی نظم ہے۔ ان کے بہت سے مضامین تنقید کے موجود ہیں، مثلاً اس میں سختائی پہ ان کا مضمون ہے، منٹو پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ ہے اقبال پہ لکھا تھا اقبال کی وفات کے چند مہینے کے بعد۔ اگر آپ نون میم راشد کی کتاب ایران میں اجنبی کا دیباچہ پڑھ لیں تو آپ کو لگتا ہے جتنا سچا اور جیتا جاگتا احساس پطرس بخاری کو تھا اس زمانے کے نقادوں کو نہیں تھا۔ پطرس بخاری ایک مجلسی آدمی تھے۔ محفل سجانے میں ان کو کمال حاصل تھا، اور ان کی سجائی محفلوں نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ بے ساختہ فیض احمد فیض کا مضمون ان پہ یاد آتا ہے کہ گوہر مقصود گفتگوست۔ اب وہ انجمن آرا اور انجمن ساز شخصیت تھے۔ ایسے لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی لیکن شخصیات پیدا کی، ادیب پیدا کیے، شاعر پیدا کیے۔ اگر آپ تجزیہ کرنے لگے فیض کی شاعری اور فکر کا، صوفی تبسم کے متنوع اور منفرد انداز کا، اور ان کے محفل احباب کے دوسرے لوگوں کا، تو لگتا ہے کہ پطرس بخاری صاحب کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ تقسیم ہوتا ہے مختلف لوگوں میں اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ سلائیڈ نمبر 7۔ یہ ایک مختصر ایز اے رائٹر ایک فلم دیکھی آپ نے، ویڈیو کلپ؟ جی، ایک کارنامہ کیا ہے ایاز بخاری صاحب نے، ایک بڑا کام کیا ہے۔ یہ دودیں پطرس بخاری پہ ایک ویب سائٹ، اور اس کو لانچ کیا۔ میں بخاری صاحب درخواست کروں گا کہ اس کی ذرا تفصیلات ہم سے بتائیں، اور خاص طور پر جب یہ لانچ ہوئی تھی، کہاں پہ لانچ ہوئی، اور کون کون اس محفل میں موجود تھا۔ یہ سن 2000 کی بات ہے۔ میری بڑی بیٹی اسکول میں، اس کو اسائنمنٹ ملی کہ پطرس بخاری پہ مضمون لکھو، تو بڑی خوش آئی، کہنے لگی سارے میرے کلاس میٹس گئے، تمہیں تو اس میں A گریڈ ملے گا۔ میں نے کہا ملنا بھی چاہیے، لیکن ہم نے ڈھونڈا تو ہمیں انٹرنیٹ پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ تو اس میں میں نے اس کی مدد کی۔ پھر میں نے سوچا کہ بھئی اس سے چھوٹا ہمارا ایک بیٹا ہے، پھر ایک اور بیٹی ہے، یہ بھی بڑے ہوں گے، ان کو بھی اسائنمنٹس ملیں گی۔ اسی طرح لاکھوں بچے ہیں، کروڑوں بچے ہیں پاکستان کے اسکولوں میں، ان کو بھی اسائنمنٹس ملتی ہیں۔ ان کے پاس کیا وسائل ہیں؟ ان کے پاس پوتا تو نہیں ہے پطرس کا جو بتا سکے۔ تو میں نے یہ ویب سائٹ بنانا شروع کی، اور وہ بات پہلے میں نے کیا کہ مضمون کے اوپر بنا دوں، اس کے بعد پھیلتی چلی گئی۔ آج مجھے اس میں کو 3-4 سال لگے بنانے میں۔ آج تقریباً 1000 صفحے ہیں پڑھنے کے لائق، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس کو میں نے دسمبر 2005 میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بخاری آڈیٹوریم میں لانچ کیا، ان کے وائس چانسلر سے درخواست کر کے، اور وہاں پہ جسٹس مرحوم جاوید اقبال صاحب موجود تھے، میرے والد تھے، بانو قدسیہ تھیں، اور وی سی صاحب نے کہا بھئی یہ لانچ کیسے ہوتی؟ میں کہا بٹن دبا دیجئے، لانچ ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت سے لے کے آج تک، آج 20 سال سے زیادہ ہو گئے میں اس کو برقرار رکھ رہا ہوں، اور اس پہ اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ اس میں آڈیو ویژول مٹیریل بھی ہے، جو میں نے پروگرامز کیے ہیں دبئی اور ابو دھابی میں، اس کی پوری ریکارڈنگ ہے 2 گھنٹے کی۔
اسی طرح آڈیو کلپس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا، وہ سب اس پہ ہیں موجود. انگریزی میں ان کی تقاریر بھی ہیں، اردو میں ان کے مضمون بھی ہیں، شاعری بھی ہے، ان کے بارے میں لوگوں نے جو لکھا وہ بھی ہے. تو اگر ٹائم ملے تو patrasbukhari.com پہ جائیے گا، آپ ضرور پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. جی بہت شکریہ. جی نیکسٹ سلائیڈ. یہ ایز اے ایجوکیٹر یہ مشہور تھے ایز اے ایجوکیٹر. ان کے مشہور جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انگریزی کا پروفیسر تھے. یہ ان کے جو ساتھ میں پروفیسرز تھے وہ امتیاز علی تاج صاحب، سید امتیاز علی تاج صاحب، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. ان کے جو طالب علم تھے بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں. ابھی کے عزیز صاحب کو آپ نے دیکھا، وہ ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. کنہیا لال کپور انڈیا کے ایک مشہور اردو کے ہیومرسٹ رائٹر ہیں. نون میم راشد، فیض احمد فیض، رشید احمد صاحب جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، اس طرح آغا عبدالحمید وغیرہ، سب بڑے بڑے نام گزرے ہیں. یہ ان کے سب اب آئے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو کہ ان کے بارے میں جو ان کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. لگائیے. سب سے زیادہ دلچسپی بخاری صاحب کو شیکسپیئر پڑھانے میں تھی. آنکھیں گھما رہے ہیں، ہاتھ گھما رہے ہیں، تاکہ جس قسم کے آپ تھیٹر میں دیکھتے ہیں شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ، معلوم جو ہوتا تھا کہ ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. جب بخاری صاحب سے انگریزی سنی تو معلوم ہوا کہ وہ زبان جسے میں انگریزی سمجھتا تھا وہ تو کوئی اور ہی زبان تھی. انگریزی زبان تو پہلی دفعہ اب سننے میں آئی. بخاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو ان کو کتاب کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی. کتاب تو ایسے ہی ہم ہاتھ میں پکڑے ہوتے تھے جو کورس کی ہوتی تھی. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوتی تھی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے ہی دن ان نے شاید میکس بیئربم کا ذکر کیا تو ہم سب تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میکس بیئربام اس کا نام ہے، کیونکہ BERBOHM تو بیئربام ہی ہوگا. تو بیئربم سننے کے بعد ہم تو ایک دم سے آنکھیں جو ہیں وہ یوں ہو گئی. ان کا علم جو کہ انگریزی ادب، فارسی ادب، اردو ادب، حتیٰ کہ پنجابی بھی، سب زبانوں پہ انہیں عبور تھا. وہ مشکل سے مشکل بات کو نہایت ہی آسان طریقے سے پیش کرتے تھے جو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی تھی. مضمون کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ there's a pebble in my shoe. جس طریقے سے انہوں نے there is a pebble in my shoe کہا. راشد صاحب جو کہ اقوام متحدہ میں بخاری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، جن سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ کا ایک شاگرد اکثر آپ کے اس فقرے پہ بہت سے مسحور ہوا، there's a pebble in my shoe، اور ایک مضمون بھی اس نے لکھا. بخاری صاحب نے کہا کہ ہاں اس لڑکے کی آنکھ میں چمک تھی. آپ یقین کریں کہ بہت سے سند اور اسناد وغیرہ مجھے ملی، مگر یہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے. پطرس بخاری 1937 سے 1947 تک آل انڈیا ریڈیو میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. ایک دور ایسا بھی آیا جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی کنٹرولر اور ان کے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی بخاری اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو لوگ اس وقت عموماً اس ادارے کو BBC یعنی بخاری بردرز کارپوریشن کہا کرتے تھے. 1947 سے قبل گورنمنٹ کالج لاہور سے پطرس بخاری کے دو رشتے تھے. پہلا رشتہ بحیثیت طالب علم اور دوسرا رشتہ بحیثیت استاد. اور اب 1947 میں تیسرا رشتہ بحیثیت پرنسپل بننے جا رہا تھا. یہ تقسیم ہند کا دور تھا اور انتشار برپا تھا. اساتذہ اور طالب علم اس کالج سے ہجرت کر چکے تھے. پھولتا پھلتا ادارہ اجڑ رہا تھا. اب ان کا کام تھا کہ وہ اس ادارے کو نئے سرے سے کھڑا کریں اور اسے اس مقام پر لے جائیں جس کے لیے یہ مشہور تھا. فرد کو ایجوکیٹ کرو وداؤٹ ڈائریکشن. اسی روایت کو بخاری صاحب نے عملی زندگی میں یہاں اپنے پروگرام میں اور اپنی مینجمنٹ میں اسے سمو لیا تھا. بخاری صاحب جب لاہور آئے تو بڑی امیدوں سے آئے تھے. کالج سے بڑی محبت تھی ان کو، یہاں کے پڑھے ہوئے تھے کہ اب میں اتنے سالوں کے بعد کالج واپس جا رہا ہوں تو میں اس کی پرانی
یادیں تازہ کروں گا، کالج کو اس لیول پہ لے آؤں گا جہاں یہ 1930s میں تھا. جب لوگوں کو پتہ چلا نا کہ بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں بطور پرنسپل کے، تو سارے کالج کے لڑکے بڑے خوش تھے، اور پروفیسر صاحبان تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ بخاری صاحب چلتے چلتے کچھ فکروں میں بندے کو اس کی اصلی اوقات بتا جاتے ہیں. ان کی شہرت جو تھی وہ لاہور میں پہنچ چکی تھی ان کے آنے سے بہت پہلے، اور ہم لوگ بڑی اینکشسلی انتظار کر رہے تھے کینلی کہ بخاری صاحب آ رہے ہیں، اتنے بڑے استاد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. اس زمانے میں جس کو آج کل اقبال ہاسٹل کہتے ہیں اس کو کوارٹرینگل کہتے تھے، اور ہم لوگ کوارٹرینگل میں رہتے تھے. بخاری صاحب اپنے وقت میں بھی کوارٹرینگل میں ہی رہے تھے. نیو ہاسٹل میں ایک روایت تھی کہ ایک کرسمس ڈنر ہوا کرتا تھا، گپ شپ ہوتی رہی. ایک لڑکے نے کہا کہ جی بیت بازی ہو جائے. بخاری صاحب نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ صوفی صاحب کو امپائر بنا لیتے ہیں، کوئی 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر، ان میں آپس میں بیت بازی ہوتی رہی. آخر میں ایک پارٹی ہار گئی، دوسری جیت گئی. اس کے بعد فیض نے کہا بخاری صاحب یوں کرتے ہیں کہ اب ہم سارے استاد جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم ایک طرف اور آپ ایک طرف. اور صوفی صاحب نے بخاری صاحب کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ جی اب یہ بزرگوں کی بات ہے تو پھر میں یہ کہہ دوں کہ جو شعر یہاں پڑھا گیا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا. اب جناب جو تماشا ہوا، جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ساری زندگی، وہ یہ تھا آدھے گھنٹے کے اندر اندر بخاری صاحب نے ان کو چپ کرا دیا. یہ 1937 میں انہوں نے ایز ڈیپٹی کنٹرولر آل انڈیا ریڈیو گئے. اس وقت ان کے چھوٹے بھائی زید بخاری آلریڈی آل انڈیا ریڈیو میں تھے. اس کے 2 سال کے بعد 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو پطرس بخاری کو ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو بنا دیا، اور زید بخاری صاحب لندن چلے گئے BBC اردو کوریج وہاں سے کرنے کے لیے. اب یہ 1939 سے 1947 تک آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل رہے. اس دوران انہوں نے جن لوگوں کو ملازمت دی وہاں پہ، ان میں میرا جی، نون میم راشد، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، اپندر ناتھ اشک، شوکت تھانوی اور بہت سے اور ادیب اور شاعر وہاں پہ موجود تھے. اس ادارے کو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کو ایک کلچرل ہب بنایا جس میں مشاعرے، ڈرامے، اس قسم کی گفتگو ہونا کہ اٹ واز این انٹلیکچوئل ہب. اب ہوا اور شارٹ سٹوریز وغیرہ. بعد میں کئی لوگوں نے پاکستان جب بنا تو ریڈیو پاکستان اور بعد میں PTV میں بھی جوائن کیا. لیکن اس زمانے میں وہاں کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ بخاری صاحب جو ہیں وہ فیوریٹزم کرتے ہیں اور گورنمنٹ کالج لاہور کے جو ان کے طالب علم رہے ہیں ان کو ملازمت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کو. اس پہ انکوائری ہوئی اور بخاری صاحب نے اس پہ اپنے فیصلوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف میرٹ پہ لوگوں کو رکھ رہا ہوں. اگر گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کا میرٹ دوسرے کالجز سے زیادہ ہے تو اس میں میری مجبوری ہے، میں کیا کروں. تو وہ پھر بات ان کی مانی گئی. اگر ہم اس کو شاعرانہ انداز میں پیش کریں تو کیا ہے کہ میں شرابی نہیں، مجھے تہمت نہ دو، وہ نظر سے پلائیں تو میں کیا کروں. تو یہ ریڈیو میں ان کا تھا. اب we'll go back to around 1930-31 جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال سے. سلائیڈ 12 جی، 12 نمبر سلائیڈ. جب یہ کیمبرج یونیورسٹی جا رہے تھے تو علامہ اقبال صاحب سے ریکمنڈیشن لے کے گئے. جب واپس آئے تو علامہ اقبال نے ان کو بہت متاثر پایا مغرب سے، اور یہ 2 فلسفیوں پہ علامہ اقبال صاحب کی اور پطرس کی گفتگو کہہ لیں، بحث کہہ لیں، آگے پیچھے دلائل دیے دونوں نے،
اب یہ قصہ جو ہے طفیل صاحب تھے جنہوں نے نقوش پطرس نمبر 1959 میں شائع کیا تھا پطرس بخاری کی وفات کے بعد. اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہوا ہے کہ بالآخر اقبال خاموش پڑ گئے اور میٹنگ برخاست ہو گئی. جب بخاری صاحب چلے گئے تو یہ دو فلسفے تھے ہیگل اینڈ برگسن. تو اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی. اس نظم کا عنوان ہے ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام. ذرا آڈیو بجائیے اس کا. ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام. تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زنار یہ ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی. محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لا زمانی. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے. دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذاں ندائے آفاق. میں اصل کا خاص سومناتی، آبا میرے لاتی و مناتی. تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن ذات. ہے فلسفہ میرے آب و گل میں، پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں. اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں. اگلی سلائیڈ. اگرچہ بھی ہنر ہے، اس کی رگ رگ سے باخبر ہے. شعلہ ہے تیرے جنوں کا سلائیڈ 14. سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز، انجام خرد ہے بے حضوری. ہے فلسفہ زندگی سے دوری، افکار کے نغمہ آئے بے صوت، ہیں ذوق عمل کے واسطے موت. دین مسلک زندگی کی تقویم، دین سر محمد و براہیم. دل در سخن محمدی بند، ہے پورے علی زبو علی چند. چوں دیدہ راہ بھی نداری، قائد قریشی بے از بخاری. فارسی اشعار حکیم خاقانی کی تحفۃ العراقین سے ہیں. یہ آپ سٹریٹ آ جائیے 16 پہ فضل پلیز. یہ بیسکلی اقبال ان کو تھوڑی سی ڈانٹ پلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی تم بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہو، ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھو. اور یہ جو آخری 2 اشعار ہیں یہ فارسی کے ہیں اور یہ 12ویں صدی کے آذربائیجانی شاعر فارسی کے گزرے ہیں حکیم خاقانی. یہ ان کے اشعار ہیں جو علامہ اقبال نے استعمال کیے. اور میں تھوڑی سی اس پہ تشریح کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے دروازے رسول پاک کے قول سے اگر تم بند رکھو گے تو اے اولاد علی تم علی کے راز کم جانو گے. کیوں اب تمہیں راستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیوں دیدہ ربی نداری، تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ قائد ڈھونڈنا ہے تو اپنے قبیلے سے ڈھونڈو، قریش کے قبیلے سے جس سے تمہارا تعلق ہے. ان ادر ورڈز اپنے آپ میں گھسو، خودی کو واپس لاؤ. تو یہ ایک بہت سنجیدہ پیغام، ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت شاید
32 साल के होंगे। जरा आप दोबारा कोशिश कीजिए भाई, ये 3 स्लाइडें हैं, ऑडियो और विजुअल सिंक करिए। 13 नंबर से शुरू करें जी, और स्लाइड भी बदलेगा आवाज के साथ। जुन्नारी है बर्क्स मीनिंग स्लेव ऑफ। एक फलसफा ज़दा सैयदजादे के नाम, तू अपनी खुदी अगर न खोता, जुन्नारी बर्गसा न होता। हेगल का सदफ गोहर से खाली है, उसका तिलिस्म सब ख्याली। मोहकम कैसे हो जिंदगानी, किस तरह खुदी हो लाजमानी। आदम को सबात की तलब है, दस्तूरे हयात की तलब है। दुनिया की इशा हो जिससे इशराक, मोमिन की अज़ा निदाए आफाक। मैं असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लाती ओ मनाती। तू सैयदे हाशिमी की औलाद, मेरी कफे खाक बरहमन जात। है फलसफा मेरे आबो गिल में, पोशीदा है रेशाहाय दिल में। इकबाल अगरचे बेहुनर है, इसकी रग रग से बाखबर है। शोला है तेरे जुनून का बेसोस, सुन मुझसे ये नुक्ताए दिल अफरोज। अंजामे खिरत है बेहुजूरी, है फलसफा जिंदगी से दूरी। अफकार के नगमाए बेसौत, है ज़ौक़े अमल के वास्ते मौत। दीन मसलके जिंदगी की तकवीम, दीन सिर्रे मोहम्मद व बराहीम। दिल दर सुखने मोहम्मदी बंद, है पूरे अली ज़ेबू अली चंद। चूं दीदाए राहबी नदारी, कायद कुरैशी बेअज़ बुखारी। फारसी अशार हकीम खाकानी की तोहफतुल इराक़ैन से हैं। इसके बाद, बल्कि इससे पहले पतरस के मज़ामीन लिखे जा चुके थे और किताब छप चुकी थी सन 1929-30 तक। ये वाक़या पेश आता है उसके बाद सन 30 या 31 में। उसके बाद पतरस बुखारी ने कोई मज़ाहिया मज़मून नहीं लिखा। At age 30 he was done, but he lived till age 60। तो वो अगले 30 साल क्या करते रहे? क्योंकि ये तो पतरस के मज़ामीन से मशहूर है, आज दिन तक मशहूर है, लेकिन उसके बाद कोई मज़ाहिया मज़मून नहीं लिखा। ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी ज़िंदगी में। और ख़वातीन हज़रात, एक और बात अगर आप नोट करें इसमें कि जब पतरस की इकबाल से गुफ्तगू होती है, बहस होती है, तो पतरस कन्विंस नहीं होते और वो मुलाकात बेनतीजा रहती है। लेकिन शायरी में इतनी ताकत है इन्फ्लुएंस करने की कि उनके जाने के बाद जब इकबाल उनके लिए नज़्म लिखते हैं तो पतरस उस असर को कबूल करते हैं और उसके बाद ऑल टुगेदर इट इज़ अ न्यू जर्नी। बहुत इंस्पायरिंग नज़्म है ये। जी आगे बढ़ते हैं जी, हम स्लाइड नंबर 18 पे आ जाएं। जी भाई साहब, किस्सा चहार दरवेश हमने सुन रखा है, ये किस्सा 4 यार क्या है, ये जरा बताइएगा। ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। शुरू होता है सन 1923, 24, 25 से 26 से, जब फैज़ साहब बहैसियत तालिब इल्म
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आते हैं 16 साल की उम्र पे, सन 1911 की पैदाइश है उनकी, तो उनके असातिज़ा थे पतरस बुखारी और सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और ये इम्तियाज़ अली ताज, और ये उनके ज़ेर तरबियत रहे फैज़ साहब। अब ये उल्टे हाथ पे एक तस्वीर है जो कि 1949 की है, जिसमें ये 3 हज़रात जो है पतरस बुखारी को लाहौर रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने गए। अब आप देखिए कि फैज़ साहब ज़रा से एक फासले पे खड़े हुए हैं अदबन, लेकिन इनकी गहरी दोस्ती भी हो गई थी। अब आप देखिए जो इनकी आखिरी मुलाकात होती है 1958 में, क्योंकि 1958 के दिसंबर में बुखारी साहब का इंतकाल होता है, तो ये ग़ालिबन जनवरी फरवरी की होगी जब वो आए थे यहाँ पे लाहौर में। अब आप देख लीजिए कि फैज़ साहब कितने करीब हैं इन तीनों हजरात के जो कि इनके उस्ताद रहे हैं, और ये अपने आप को 4 यार कहते थे। तो एक दोहरा रिश्ता था फैज़ साहब के साथ। अब ये नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ये कर क्या रहे थे ये लोग? ये तर्जुमे कर रहे थे फ्रॉम अंग्रेजी टू उर्दू। अब ये जो अदीब हैं अंग्रेजी के, इनकी किताबें सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब और बुखारी साहब ने मिल के तर्जुमा उर्दू में किया, जो कि अवेलेबल है अभी भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों किया? इसका जो बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू न्यूयॉर्कर को दिया 1955 में, तो कहते हैं कि जी असल में जब हारून रशीद खलीफा 5th कैलिफ का दौर था 800s 900s, तो उन्होंने एक बैतुल हिकमा कायम की, हाउस ऑफ विजडम, और अगले 300-400 साल was the golden Islamic age triggered by बैतुल हिकमा। और उसमें उस जमाने में ग्रीक फिलॉसफी और साइंस का तर्जुमा अरबिक में हो रहा था बगदाद में। उसके बाद 300 साल ये चला, उसमें आपके अल-ख्वारिज़मी भी चले जिन्होंने अलजबरा का इजाद किया, अल-फराबी भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, और बहुत गहरा असर रहा। उसके बाद मंगोल्स आ गए, उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। उसके बाद एक खिला सी थी, तो बुखारी साहब कहते हैं कि जी हम आजकल अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहे हैं ताकि हम जो वेस्ट में है थॉट वो हम अपने मुकामी लोगों तक पहुंचाएं। तो ये 1930s में ये बहुत काम हुआ, लेट 20s और 30s में। इससे अल्लामा इकबाल भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान कुछ उठें। तो आप कुछ? हाँ जी, इकबाल ने जो इसके बारे में कुछ कहा, मैं कुछ अशार हैं इकबाल के वो पेश करता हूँ। ला फिर एक बार वही बादो जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम ऐसा की, इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में है खाली है न्याम ऐसा की, सीना रोशन हो तो रहे, सीना रोशन हो तो है सौ सुगन ऐन हयात, होना रोशन तो सखन मर्ग दवाम ऐसा की, तो मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है माहे तमाम ऐसा की। और एक बहुत मशहूर शेर इकबाल का, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इकबाल भी उसी सिलसिले को और उसी फिक्र को आगे बढ़ा रहे थे। इकबाल तो कोशिश कर रहे थे और ये उनको फॉलो कर रहे थे। इकबाल को जो इकबाल कह रहे थे वो ये कोशिश कर रहे थे अपने दायरा कार में रहते हुए। और इसी मौजू पे मेरे ख्याल है कल और परसों एक प्रोफेसर एडुआर्डो मोंजानो मोरेनो हैं, वो ही स्पेशलाइजेज इन मिडीवल इस्लामिक वेस्ट। कल उनके एक सेशन है और परसों भी है, और वो इसी दौर की बात करेंगे गालिबन। आई एम श्योर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस लिटरेरी फेस्टिवल। जी नेक्स्ट स्लाइड 22। ये दिलचस्प है कि पंजाब ने उर्दू को फ़रोग़ देने में क्या किरदार अदा किया।
تو ان کی خط و کتابت ہوتی تھی یوپی والوں کے ساتھ, جو یوپی والے سمجھتے تھے کہ چونکہ اردو ان کی زبان ہے لہٰذا they claim a right over it more than any other. تو اب لاہور میں انہوں نے ایک تنظیم بنا لی, obviously نیاز مندان لاہور ورسز یوپی والاز, اور یہ خط و کتابت سے کمپٹیشن تھا, بیٹل تھا, جو مرضی کہہ لیں, ادب کے حوالے سے, سیاست نہیں ادب. یہ لوگ تھے بخاری, تبسم, حفیظ جلندری صاحب, چراغ حسرت, ڈاکٹر تاثیر, فیض صاحب, امتیاز علی تاج صاحب, مجید سالک صاحب, کرنل مجید بیگم امان مجید, عبد الرحمان چغتائی, نون راشد, اختر شیرانی, غلام عباس. یہ لوگ ایک گروہ تھا یہاں پہ لاہور میں. اب آپ اندازہ لگا لیجیے اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ کیا کوالٹی آف ڈسکشن ہوتی ہوگی اس زمانے میں. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے کہا کہ ایک پہلو بیان کر دوں. نیکسٹ, اب آئی تھنک ویل موو آن ٹو دا پرسنل سائڈ اے لٹل بٹ. یہ ایک خط انہوں نے میرے والد کو لکھا, سلائیڈ لگا دیجیے بھائی. پطرس بخاری کے دو بیٹے تھے, جی آن کر لیجیے. پطرس بخاری کے دو بیٹے تھے, منصور بخاری صاحب میرے تایا, ان کی بیٹی لالین یہاں موجود ہیں, تھینک یو فار بینگ ہیئر لالین, اور میرے والد ہارون. ان دونوں میں 1 سال کا فرق تھا, لیکن میں نے ساری عمر یہ دیکھا کہ میرے والد نے اپنے بڑے بھائی کی ایسی عزت کی جیسے کوئی باپ کی کرتا ہے, اور ٹل دا لاسٹ. اور منصور بخاری صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسی محبت کی جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے, حالانکہ 1 سال کا فرق تھا صرف. بہرحال ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے یہ محبت دیکھی ان دونوں میں. تو 1949 میں پطرس بخاری کو حکومت پاکستان نے میکسیکو بھیجا تھا کہ وہاں کے آپ بیسک ایجوکیشن سسٹم کا ایک مطالعہ کریں فار امپروونگ ایجوکیشن ان پاکستان. اس دوران میرے والد کو برٹش امریکن ٹوبیکو میں ملازمت مل گئی, اور ان کا تبادلہ لاہور سے لیورپول انگلینڈ چلا گیا. وہ اب اس وقت میرے والد کی عمر 24 سال کی تھی. ان 24 سال میں انہوں نے 2 شہر دیکھے تھے. لاہور میں ان کی پیدائش تھی, اسکول یہاں پہ گئے, کالج بھی یہاں گئے, پھر دہلی جب بخاری صاحب آل انڈیا ریڈیو میں تھے تو وہاں پہ بھی کالج گئے, واپس جب پارٹیشن میں آئے دوبارہ گورنمنٹ کالج آ گئے. اس کے بعد ان کو یہ نوکری ملتی ہے لیورپول میں. اب ایک 24 سالہ نوجوان ولایت جاتا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز لائف, اور ایک باپ اپنے بیٹے کو خط لکھتا ہے فرام میکسیکو. اب میرے والد کا نام تھا ہارون, ان کو پیار سے رونی کہتے تھے. تو وہ لکھتے ہیں, My dear Rooney, you know all that is important to know and have seen more of life than I had seen at your age. Nevertheless, parents have an incurable habit of giving good advice in season and out of it, even when it is not intended. It arises from affection and from protective desires and from anxiety for your welfare, born of love. Let me therefore give way to this incurable habit, and if you find my advice superfluous, as I sincerely hope you will, I am sure you will, you can ignore it forgivingly. That is to say, without being irritated by it. I will make it as brief as I can. First of all, a very simple piece of advice. Avoid breaking the law. I don't mean resist the temptation of committing a murder or robbing a bank. Your life is not heroic enough to have such monumental desires, as you haven't had the ample opportunities that are provided by having been brought up amongst hoodlums and gangsters. But one is always liable to break laws in little things. One had better avoid that in foreign countries. It is bad manners for a foreigner to enjoy the hospitality of a country and then break a queue or traffic rules
or rationing regulations, or evade taxes. It is also suicidal, for you'll find that if you break a law, the consequences will depress you more in a foreign country away from home than if you broke the same law in Lahore. Secondly, women. This is not a delicate subject. I am not going to speak about that delicate side of this matter. There is nothing concerning that aspect of which you do not know, or which your good senses, good breeding, and decent values will not guide you in. And if you do not have the good values, 1 or 1,000 letters from me will not give them to you. All I wish to say is that when you meet women, you are bound to show off a little. We all tend to do so. More or less, according to the amount of vanity and the amount of desire to appear good and great, in addition to being good or great. But do not try to impress women, or for that matter, anyone with your money. This is vulgar, and besides can have disastrous consequences, purely from a worldly point of view. Do not transform what can be a very pleasant experience into a vulgar or expensive hobby. It is like smoking. Smoke if you want to. It is a mildly sinful, mildly expensive, and mildly soothing activity. But there is a difference between smoking and chain smoking. Also between smoking and taking drugs like opium. Thirdly, as time goes on, your letters to us will become less and less frequent, and also more and more brief. This is nothing to feel guilty about. It will be a sign not of callousness, but of an expanding horizon and a change in perspective. But 2 things I will still like you to do. Do write regularly to Mummy. However brief the letters, you are more important to her than she is to you. Also with the years, her need of you will grow greater, your need of hers less. Therefore be kind and considerate. Her demands will be urgent to her, but not great or difficult to fulfill. Also keep in touch constantly with Mansoor. Do not let his friendship wither away for want of feeding. If he was only your brother, he could sometime or the other become a nuisance in life. But luckily, he is also a very good friend. And a friend is never, never worth losing. It will be comforting to both of you to retain the bond you have. Keep your Urdu alive. Ask Mansoor to keep you supplied with an occasional book or magazine. This is important. As for me, write to me just when you feel, whether it is for money, for advice, for consolation, or mere fun. Your letters will always be welcome to me, and I don't think I'll ever fail to understand your point of view, or to sympathize with you, or to love you, whatever your joys or your pains may be, and however right or wrong you may be. You and I have been friends for many years. You have been a jolly fine companion to me, and I do not mind if I reveal my worst weaknesses to you. I am sure you will forgive them, and at the worst will smile at them with understanding and affection. Bless you and wish you the best of luck. Have a good time. I'm using good in the Greek sense. The Greeks had a word kalos, which meant 3 things at once: the great, the good, and the beautiful. For in their great wisdom, they realized that all 3 were inseparable. With best of love, affectionately, Daddy. Next slide. ये उसके बाद ये यूएन में चले गए नो ये इससे पहले एक और स्लाइड पहले आ जाइए। ये जब ये यूनाइटेड नेशंस में थे, न्यूयॉर्क में थे, तो इन्होंने आर्ट, लिटरेचर, एक्टिंग का शौक था,
وہ انہوں نے نہیں چھوڑا, وہاں پہ بھی انہوں نے وہاں پہ دوست بنا. اب یہ مارلن برینڈو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی کوچنگ سیشن چل رہا ہے ینگ مارلن برینڈو کے ساتھ. دوسری طرف گریٹا گاربو ایک ہمارے بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ گزرے ہیں, نام سوری میرے ذہن سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں بخاری صاحب کے گھر گیا نیو یارک میں تو دیکھتا ہوں کہ گریٹا گاربو جو ہالی ووڈ ایکٹریس ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. they were friends. اسی طرح نیکسٹ سلائڈ, سوری جو فلاسفر تھے اقبال احمد صاحب, ریولیوشنری, ویری فیمس, ویری ویری برائٹ جینٹلمین. رابرٹ فراسٹ, امریکہ کے ٹاپ موسٹ پوئٹ, جن کو اگر انگلینڈ میں ورڈزورتھ یا شیکسپیئر ہے تو امریکہ میں رابرٹ فراسٹ کا مقام ہے. تو یہ رابرٹ فراسٹ کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی, بoston میں گئے, ان کے ساتھ ملے. تو رابرٹ فراسٹ نے ان کو ایک خط لکھا, وہ اوریجنل میرے پاس گھر پہ موجود ہے. اس میں 2 لائنیں یہ لکھی اور لکھا کہ نیچر within her inmost self divides with trouble to trouble men with having to take sides. اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ یا تو یہ تم اپنے دفتر کی دیوار پہ لکھ لو, یا جب تمہارا انتقال ہو جائے تو اپنے گریو سٹون پہ لکھ لینا. Because he was playing the role of a diplomat. So this couplet has been inscribed on Bukhari Saab's tombstone in New York by my father and his brother as a mark of respect for the relationship. اب آپ ویڈیو بجا دیں ایز اے ڈپلومیٹ. اب اس میں I would advise you, or like to say to you, through the United Nations archive, we were able to get the voice of Bukhari Saab from 1952 in his speech. You'll hear his voice also انگریزی میں. پطرس بخاری خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے. انہوں نے 1949 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی. ان کو اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے کی حیثیت سے نامزد کیا گیا. لیاقت علی صاحب امریکہ جانے والے تھے, انہوں نے بخاری صاحب کو چنا کہ وہ اپنے ساتھ جائیں, ان کے ساتھ ان کے اسپیچ رائٹر حیثیت سے. پھر بخاری صاحب کو انہوں نے بھیج دیا لیاقت علی صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر بنا کے. یو این میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی فارن سروس میں, مشن ٹو دی یونائٹڈ نیشنز نیو یارک میں. تو اس وقت وہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے, اور اس کے بعد پھر پاکستان سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر بنے. یہ سن 52 کی میں بات کر رہا ہوں, 1952. وہ ٹونیسین کویسچن یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کاؤنسل اس وقت خالد جو ان کی پذیرائی ہوئی اور جس قسم کی انہوں نے تقریریں کی, 3 تقریریں کی انہوں نے, وہ اپنی مثال آپ ہیں. Since about the beginning of this year, there has been serious unrest in Tunisia. Many cases of killing, violence, shooting, and large-scale arrests have been widely reported in the world press. My government, together with the governments of 10 other member nations, has taken a very serious view of the situation. بخاری صاحب نے جس قسم کی تقریریں کی وہ دھواں دار تقریر نہیں کرتے تھے. ان کی تقریر میں پرمعنی تقریر ہوتی تھی اور بڑی کنونسنگ اور پرسویسو ان کا وہ انداز تھا. بخاری صاحب میں یہ خوبی تھی کہ ان کی تحریر اور ان کی تقریر دونوں بہت اعلیٰ معیار کی. دلائل دینے, نکتے پیدا کرنے, جواب دینا اگلے آدمی کا, یہ سب کچھ انہوں نے یہاں سے نکالا, گھر سے لکھ کے کچھ نہیں لایا. اور وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے, 10 منٹ کی, 20 منٹ کی, 30 منٹ کی, 40 منٹ کی, اور اس کے بعد تمام اسمبلی جو کھچا کھچ بھری ہوتی تھی وہ کھڑے ہو کے اسی داد دیتے تھے. مڑ کے کہتے تھے یار میں نے کہا کیا ہے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال, غالب سریر خامہ, نوائے سروش ہے.
تو ان کے چہرے پہ ایک بڑی مخصوص ایک مسکراہٹ ہوتی تھی. اتنی عزت ان کو ملی اور ان کے ذریعے پاکستان کو ملی. حالانکہ پاکستان بنے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے, 5 سال ہوئے تھے, لیکن پاکستان کا بہت بڑا نام ہوا. اور ہم لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا قد جو ہے 10 فٹ ہے. مل گئی آزادی ٹیونس کو, تو ٹیونس نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کے سفیر جو تھے بخاری صاحب, ان کے نام ایک ایونیو کا نام رکھ دیا. اس کے بعد اتنی ان کی شہرت بڑھی کہ جب بھی کوئی بخاری صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں 4 سال ان کے ساتھ رہا, تقریر پتہ چلتا تھا کہ بخاری صاحب نے تقریر کرنی ہے, تو یونائٹڈ نیشنز سیکریٹریٹ کے لوگ جوک در جوک جمع ہو جاتے تھے ان کو سننے کے لیے. سر گلیڈون جیب گریٹ برٹن کے نمائندے تھے, پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے یونائٹڈ نیشن میں. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سر ونسٹن چرچل کے بعد یہ سب سے بڑے اوریٹر ہیں. ٹیونیشیا کے مسئلے پہ جب بحث ہو رہی تھی تو 11 مقرر تھے. زیادہ جو اکثریت تھی وہ فرانس کی مدد کر رہی تھی. فرانس کا قبضہ تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹیونیشیا پہ. انہوں نے تقریر کی تو ان کا اور سر گلیڈون جیب جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں آپس میں جیسے کہ بیت بازی ہوتی ہے, ایک فقرہ وہ کستے تھے ایک فقرہ وہ کستے تھے, اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. Sir Gladwin Jebb, with a felicity of language for which I envy him, has been pleased to call himself a tortoise, and myself a hare. He has therefore accused me of impetuousness. He has also said that in the British Commonwealth, to which he and I and our countries have the honor to belong, there is a room for many kinds of political animals. This is probably true. But if in the British Commonwealth there are any ostriches, they are not found in my country. دونوں کوشش کرتے رہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جائیں. آخر میں سر گلیڈون جیب اپنی کرسی سے اٹھے, آئے, فرش کے اوپر انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا, سر آئی سرینڈر. سر یو آر ڈپلومیٹ. نیو یارک ٹائمز میں خاص طور سے, جو کہ امریکہ کے سب سے بڑا اخبار ہے, اس میں 5 یا 6 کالم کی ہیڈ لائن تھی, سر گلیڈون جیب آف یونائٹڈ کنگڈم نیمز پروفیسر ایس بخاری آف پاکستان اے ڈپلومیٹ. تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں ان کا یہ لقب بن گیا تھا, ڈپلومیٹ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤثر اور باوقار ترجمان ہونے کے سبب بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اور پطرس ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یونیسیف کو ایک نئی زندگی دی جو آج دنیا بھر میں کروڑوں بچوں کی زندگی بچا رہا ہے. یونیسیف کا نام تھا ICEF, انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. امریکنوں نے جو کہ مینلی وہ پیسہ دے رہے تھے یونیسیف کو, اور انہوں نے یہ کیا کہ اب اس نے اپنا کام یورپ میں ختم کر دیا ہے اور اس کی اب ضرورت نہیں ہے, اور اس لیے یونیسیف کا شکریہ ادا کریں اور ان سے خدا حافظ کہیں. یہ امریکن پالیسی تھی, اور اس پالیسی کی کار کرنا دھرنا وہ تھی ایلنر روزویلٹ. جب وہ میٹنگ ہوئی ایکوساک کی تو اس میں انہوں نے جو ان کو بریف تھا وہ پڑھ دیا. بخاری صاحب اس وقت چیئرمین تھے اس کمیٹی کے. بغیر کسی اسکرپٹ کے انہوں نے آتے یہ کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جب میں تقریر سن رہا تھا ایلنر روزویلٹ کی, مجھے یوں احساس ہوا کہ میں کسی کے جنازے پہ آیا ہوں. یونیسیف کا کام اگر یورپ میں ختم ہو گیا ہے تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے اور عورتیں ہیں ان ترقی پذیر ملکوں میں جن کو یونیسیف کی ضرورت ہے. آسٹریلیا اور دوسرے ڈیلیگیشن نے انہوں نے یہ کیا کہ بھائی اس کا کوئی کمپرومائز کیا جائے, اور پھر یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ قائم ہو گیا ایز اے پرماننٹ آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشن سسٹم. 3 خطاب ان کو دیے گئے, ڈپلومیٹ, سٹیزن آف دی ورلڈ, مین فرام ایشیا.
ان کا انتقال 5 دسمبر کو ہوا. نیو یارک ٹائمز نے 7 دسمبر کو 1958 ایڈیٹوریل لکھا. اب نیو یارک ٹائمز ہر شخص کے لیے نہیں لکھتا. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ہی واز ان دا بیسٹ سینس اے سٹیزن آف دا ورلڈ.